بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल्हक़् इज़ क़र्रबा क़ुर्बानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله بالحق صلى الله وسلم عليك يا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان کے صاحبان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، عمل دیکھنے کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال سمجھ لیں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ کبھی ایسا ہو جائے تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو بندہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے گا اسے 100 روپیہ دیا جائے گا، ہر اس بندے کو جو پہلی صف میں آ کے بیٹھے گا، اس سے پچھلی صف والے کو 50 روپے دیے جائیں گے، اس سے پچھلی والے کو 10 روپے دیے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ ہم پہلی صف میں بیٹھیں۔ حدیث سنیے، اب یہاں پر پیسے تو نہیں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو فرمانے خوشبودار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول او کما قال، آقا فرماتے ہیں پہلی صف میں بیٹھنے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث سن لی صاحب نے، سمجھ بھی آ گئی؟ میں نے کہا تھا میں آپ کا عمل دیکھنا چاہوں گا، لیکن مجھے ابھی تک آپ کا عمل نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر 100 روپے کا اعلان ہوتا تو پھر شاید اگلی صف بھر جاتی۔ مہربانی کریں، اس لیے کہ 100 روپیہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کا کہ واپس جانے میں ذرا کم ٹائم لگے گا، پیچھے نکلنے میں آسانی ہوگی، لیکن وہ تو کبھی ہوگا نا جب میں نماز پڑھا چکوں گا، تو اس سے پہلے تو ہم جا نہیں سکتے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، ابھی بھی جو آزاد پیچھے ہیں وہ اگلی صف کا تشریف لے آئیں، اور یہ روٹین بنائیں، جب بھی مسجد میں آئیں کوشش کریں۔ اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلی صف میں بیٹھے اور کوشش یہ کرے کہ میں امام کی دائیں سائڈ پہ بیٹھوں، تو اسے اللہ تعالیٰ زیادہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ امام کی جگہ ہے، اب دائیں سائڈ آپ کی یہ بنے گی، پہلی صف بھی اور دائیں سائڈ بھی اور امام کے قریب بھی، یہ 3 باتیں جو بندہ جتنا اس میں پہل کرے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے زیادہ نصیب ہوگی۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ آیا تو اس نیت سے تھا کہ پہلی صف میں بیٹھوں گا، امام کے قریب بیٹھوں گا، دائیں
سائڈ پہ بیٹھوں گا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ دائیں سائڈ پہ بندے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بائیں سائڈ پہ بندے کم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی زیادہ ثواب کے لیے آگے آ رہا تھا کہ میں آگے بیٹھوں، دائیں صف میں بیٹھوں، دائیں طرف بیٹھوں، امام کے قریب بیٹھوں، بیٹھتے بیٹھتے دائیں سائڈ بھر گئی، بائیں سائڈ خالی رہ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب جو بندہ اس خیال سے کہ ادھر صف زیادہ ہو گئی، ادھر کم ہو گئی، وہ ادھر سے ادھر آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے۔ نیت پہ اعتبار، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ۔ ماہ ذی القعدہ شریف جاری مسالی ہے، اس کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی الحج شریف کا آغاز ہونا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو، یعنی جس دن کو ہم عید کہتے ہیں، اس دن کو اہل ایمان کو، صاحب استطاعت اہل ایمان کو قربانی کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ قربانی کا ویسے لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے ایثار کرنا۔ کیا لغوی معنی ہے؟ ایثار کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے قربانی کا۔ لیکن یہاں پر شریعت کی اصطلاح میں جو 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، آزاد بھی ہو، اور مالک نصاب بھی ہو۔ یہ شرائط پھر سن لیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، تیسری شرط آزاد ہو یعنی کسی کا غلام نہ ہو، اور چوتھی شرط مالک نصاب ہو۔ تو جس آدمی میں یہ 4 شرائط پائی جائیں اور پھر وہ آدمی اللہ کی راہ میں 10 ذی الحج کو وہ جانور ذبح کرے، چاہے بکرا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے بڑا جانور ہو، اس میں حصہ ڈالے، تو اس عمل کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، کئی بیٹیاں تھیں، لیکن ان میں سے 2 بیٹوں کا ذکر، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل۔ ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا حابیل۔ کیونکہ اس وقت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان زمین پر نہیں تھا، ایک ہی خاندان تھا آدم علیہ السلام کا، اور کوئی خاندان نہیں تھا۔ آپ پہلے انسان جنہیں خالق کائنات نے زمین پہ آپ کا وجود بنایا، پھر آپ نے روح ڈالی، پھر آپ کو جنت میں لے جایا گیا، پھر واپس زمین پہ بھیجا گیا۔ زمین پہ جب آئے تو حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آپ کے ساتھ آئی، دونوں میاں بیوی زمین پہ جب پہنچے اور آج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اور کوئی خاندان جو میں نہیں تھا، اس لیے آپ کو خالق کائنات نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ کے یہاں حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر جنم میں ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اور ایک جنم کے بیٹے کو دوسرے جنم کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا
جاتا تھا. یہ آپ کی شریعت میں اس لیے جائز تھا کہ اور کوئی خاندان تھا نہیں. اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کی بیٹی یعنی قابیل کی بہن جو پیدا ہوئی وہ حسن و جمال میں زیادہ تھی، عظیم زیادہ تھی، اللہ نے جمال زیادہ عطا فرمایا تھا. اور حابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی تھی جڑواں، وہ مقابلتاً ذرا کم تھی. اب شریعت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح اس اپنی بیٹی سے کرنا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. شریعت جو کہ ایسے ہی تھی، مسئلہ ایسے ہی تھا. لیکن قابیل بگڑ گیا، اس نے کہا جی نہیں، میں تو نکاح اسی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ حسین زیادہ ہے تو میں تو اس کے ساتھ نکاح کروں گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت کا قانون ایسا نہیں ہے، جو اکٹھے پیدا ہوں ان کا نکاح نہیں ہوتا. مختلف جو جنم میں ہوتے ہیں ان کا نکاح بس میں ہوتا ہے. لیکن قابیل نہ مانا اور قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ قربانی کرو، تو قربانی کرنے میں جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ حق پہ نہیں ہوگا. تو بات جو میں قربانی کر رہا ہوں، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو قربانی کی، کہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے. قربانی کرو. اب کیا ہوا؟ دونوں نے کچھ جانور ذبح کیے اور ایک پہاڑی پہ رکھ دیے. جب پہاڑی پہ رکھے تو حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول بولیے نہ کیا. یعنی ثابت ہو گیا کہ قابیل حق پہ نہیں ہے بلکہ حابیل حق پہ ہے. لیکن قابیل پھر بھی نہ مانا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، یہ تو اچھا نہیں ہوا، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی وغیرہ وغیرہ. اسے یہ بات پسند نہ آئی. اب اس بات کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. آئیے آپ کا قرآن سنیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. مجھے آواز سے کہہ دیجیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اے محبوب، لوگوں کو پڑھ کے سنا، لوگوں کو بتاؤ. یا اللہ کیا بتانا ہے لوگوں کو؟ فرمایا نبا، خبر پڑھ کے سناؤ، اطلاع دو انہیں، ان کی معلومات میں اضافہ کرو. یا اللہ کون سی خبر، کون سی اطلاع ان کو دینی ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ابنی آدم بالحق، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی سچی خبر اپنے غلاموں کو سنا دو. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر سچی سچی انہیں سنا دو، حق کے ساتھ سنا دو. یا اللہ وہ کیا خبر ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب دونوں نے قربانی کی، دونوں نے جانور ذبح کیے، جانور ذبح کرنے کے بعد پہاڑ پہ رکھ دیے. کوئی اور جو بھی قربانی کا طریقہ تھا وہ کرنے کے بعد انہوں نے اسے پہاڑ پہ رکھا. ایک کی
فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگلی بات خالق کائنات نے ان میں سے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کا جملہ نقل فرمایا. اس نے کیا کہا؟ اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. کیا کہنے لگا؟ میں تجھے. قابیل کہنے لگا اپنے بھائی سے میں تجھے. حالانکہ قربانی حابیل نے تو قبول نہیں کرنی تھی نا، وہ تو رب نے قبول کرنی تھی، اور رب نے قبول نہیں کی، جس میں حابیل کا کیا قصور بنتا ہے؟ لیکن اس نے حسد میں آ کر اور اس میں جناب والا پریشانی میں آ کر اور بغض میں آ کر اور کینہ میں آ کر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. لیکن آگے میرے رب نے اسے جواب دیا کہ تو اسے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ جہاں تک قربانی کی قبولیت کا تعلق ہے وہ تو میں قبول کرتا ہوں، اور میں اس کی قبول کرتا ہوں جس کا دل صاف ہوتا ہے. جس کا دل، مجھے بولیے، جس کا دل. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. کس کی قربانی کو؟ تقوی والوں کی قربانی کو اللہ، مجھے بولیے، قبول فرماتا ہے. جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں شریعت کی پاسداری ہو، جس کے دل میں شریعت کا بھرم ہو، جس کے دل میں شریعت کا لحاظ ہو، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. اور جو تقوی سے خالی ہوتا ہے وہ ایک نہیں کئی قربانیاں کرے، کوئی قربانی بھی قبول، کوئی قربانی بھی قبول، مجھے بولیے، نہیں ہوتی. ایک تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ قربانی کی تاریخ بڑی، مجھے بولیے، قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اب اس کا یہ پتہ چل گیا کہ قربانی ہر بندے کی قبول. قربانی کا موقع آنے والا ہے نا، میں اس لحاظ سے آپ کو تیار کر رہا ہوں، فقط آپ کو نہیں اپنے آپ کو بھی تیار کر رہا ہوں. ہم تیاری کر رہے ہیں، قربانی بھی کرنی ہے، لیکن پہلے ہم نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ میرا رب یہ فرماتا ہے قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ بالکل مختصر لفظوں میں اگر آپ جاننا چاہیں تو متقی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس سے مختصر الفاظ اور میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس شاید ہوں لیکن میرے پاس نہیں ہے، کہ جو کام بھی کرنا چاہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے کوئی بھی کام دنیا کا آپ کرنا چاہیں، جب آپ کی نظر یہ ہو، آپ کے ذہن میں تصور یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اس وقت آپ سمجھ لیں کہ آپ تقویٰ کے درجے پہ ہیں، آپ متقی ہیں. اگر یہ ذہن میں خیال نہیں ہے، اگر ذہن میں خیال یہ ہے کہ کوئی دیکھے تو کہے کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی، قربانی کا جانور لے لیا 5 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اور اس کے بعد اسے چوک میں باندھ دیا. اب ہر آنے جانے والا دیکھ کے پوچھتا ہے یہ کس نے خریدا ہے جی؟ یہ جی فلاں صاحب نے خریدا ہے. کیا بات ہے جی، بڑا خرچہ کیا جی. ہاں جی بس میں نے کہا جی چلیں قربانی کرنی ہے تو پھر اچھی سی کر لیں. لیکن چوک میں باندھنے کا کیا مقصد؟ ہر آنے جانے والے کو بتانے کا کیا مقصد؟ ہر بندے سے 1-2 جملے سننے کا کیا مقصد؟ اسی کو نمود و نمائش کہتے ہیں، اسی کو دکھلاوا کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں. اور یہی چیز اعمال کو برباد کرنے والی ہے، یہی چیز اعمال کو، مجھے بولیے،
برباد کرنے والی ہے۔ خالق کائنات کے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن ان سے جو پرہیزگار ہوں، جو تقوی والے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مہنگا جانور لینا جائز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها على الصراط مطاياكم، او کما قال، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، انہیں خوب پالو، ان کی خدمت کرو، ان کا جتنا ہو سکے انہیں چارہ ڈالو، گھاس ڈالو، پانی دو، دودھ دو، شہد دو، مکھن دو، جو خدمت ان کی کر سکتے ہو کرو، انہیں موٹا تازہ کرو، انہیں پالو، اور اگر پلا ہوا مل جائے تو وہ بھی خریدنے میں حرج نہیں ہے، وہ بھی خریدنے میں حرج نہیں ہے۔ اور آگے آقا نے جو ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، فرمایا اس لیے انہیں پالو پوسو کہ کل پل صراط سے وہ تمہاری سواریاں بنیں گی، وہ تمہاری سواریاں بنیں گی، وہ تمہیں پل صراط سے سوار کر کے گزارے گی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، اب ہر بات سے بات نکلتی ہے نا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس بچار کے پاس 5-10 ہزار روپیہ مشکل سے بنا ہے، اب وہ کوئی چھوٹا سا بکرا لے لے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میری سواری تو بڑی کمزور سی ہے، پتہ نہیں پل صراط سے میرا کیا بنے گا، یہ مجھے کیسے اٹھا کے گزرے گی، تو یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر جانور چھوٹا کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اگر خلوص بڑا ہے تو وہ جانور بھی طاقتور بن جائے گا، وہ جانور بھی طاقتور بن جائے گا، وہ تمہیں گزار دے گا۔ یہ ہے کہ خلوص جتنا زیادہ ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی رضا تمہارے ذہن میں سما جائے گی، اتنا زیادہ اللہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ اب ایک آدمی نے جانور لے لیا، بہت مہنگا لے لیا، لیکن رضا یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دل میں خیال یہ ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کا وہ بھی قبول ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے چھوٹا سا بکرا یا بکری جس کی عمر پوری تھی، جو نصاب میں آتا تھا، وہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کے مطابق اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ، اور آگے اسی چیز کو سورۃ الحج میں خالق کائنات نے یوں بیان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب کائنات نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو، جو تم جانور کرتے ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ جناب والا کوئی بکرا ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے بکری ہو، کوئی بھی جانور جو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، میرا رب فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، پھر جاتا کی جگہ وہ گوشت اللہ انعام میں ہمیں ہی دے دیتا ہے، انعام میں ہمیں ہی دے دیتا ہے، اللہ وہ گوشت ہمارے لیے حلال کر دیتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون اللہ تک پہنچ جائے، یا نہ پھر تیرے تک پہنچا گیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس پہنچ جائے تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری رب کے پاس پہنچتی ہے، تمہارے دل کی مجھے بولیے پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا خلوص مجھ تک پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے،
تقوی ملتا کہاں سے ہے؟ تقوی مجھے بولیے، یہ تو پتہ چل گیا تقوی پہنچے گا، خلوص پہنچے گا، خلوص کہاں سے ملے گا، تقوی کہاں سے ملے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں، نماز پڑھیں گے تقوی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ رکھیں گے تقوی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، حج کریں گے تقوی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ دیں گے تقوی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، صدقہ کریں گے تقوی ملے گا، ہر نیک کام پر تقوی ملے گا، لیکن وہ تب ملے گا جب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ جب ریاکاری نہ ہو، جب نمود و نمائش نہ ہو، جب دکھلاوا نہ ہو، جب یہ ساری باتیں نہیں ہوگی، تقوی مل جائے گا۔ اور تقوی قائم کیسے رہے گا؟ مل تو جاتا ہے، نماز سے بھی، روزے سے بھی، عبادات سے مل تو جاتا ہے، لیکن تقوی قائم کیسے رہے گا؟ اب ایک چیز بندے کو مل تو جائے لیکن بندے کو سنبھالنا نہ آئے تو ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے نا۔ ایک بچے کو آپ 50,000 روپیہ دے دیں، 5-6 سال کا بچہ، اسے گھر سے باہر نکال دیں، اس بیچارے کو کیا پتا میرے پاس کیا ہے؟ وہ تو سکتا ہے دکان پہ جا کے 5,000 کا نوٹ دے اور کہہ مجھے 2 ٹافیاں دے دیں، اور دکاندار کے آگے سے کہے گا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا یہ تو بہت زیادہ ہے، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے آئے ہو، جاؤ اپنے ابو کو بلا کے لاؤ، اللہ ماشاءاللہ، سوائے 2-4 کے باقی جو بھی ہوگا کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ 5,000 اپنی جیب میں ڈالے گا، 2 ٹافیاں دے دے گا، ضائع ہو گیا بچے سے کیونکہ نہ سمجھ تھا۔ تقوی مل جاتا ہے نماز سے، تقوی مل جاتا ہے روزے سے، تقوی مل جاتا ہے زکوٰۃ سے، تقوی مل جاتا ہے صدقات سے، لیکن اس کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، تقوی حاصل کرو۔ تقوی جب تمہیں مل جائے اب اس کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے، مجھے بولیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ بولیے، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم تقوی کی دولت حاصل کر بھی لو، لیکن اگر اللہ کے ولی کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ تقوی تم سے چھن سکتا ہے، وہ تم سے تقوی جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کا دامن تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، نہ اس پر شیطان اپنا حملہ کر سکتا ہے، نہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ وہ تقوی تمہارا بچ جائے گا، تقوی تمہارا، مجھے بولیے، بچ جائے گا، ورنہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ حضرت تفسیر البیان، اس کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، تفسیر کبیر کے مصنف، آپ مرید تھے اپنے پیر صاحب کے، اور جن کے وہ مرید تھے وہ کامل پیر تھے۔ کون؟ کامل پیر۔ وہ صرف کڑوں والے نہیں تھے، وہ 6 انگوٹھیوں والے نہیں تھے، وہ موٹے موٹے دانوں والی تصویروں والے فقط نہیں تھے، وہ لمبے کرتے والے نہیں تھے، وہ جنابے والا عورتوں کی طرح بال بڑھانے والے نہیں تھے، وہ کامل پیر تھے۔ اور کامل پیر وہ ہوتا ہے جس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے، جس کا چہرہ بھی سنت مصطفیٰ سے بڑا ہوتا ہے، جس کی نماز کوئی جماعت سے جاتی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کرتا ہے۔
سید فنا حسین شاہ صاحب افضل آبادی، ان کا بڑے خوبصورت سا جملہ، یا ان کے بڑے بھائی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب افضل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ آج کا لوگ پیر اسے سمجھتے ہیں کہ جڑا ضرورت ہو یا کاٹ لے پاس پائے یا ضرورت ہو مالا پار لے. آج کل اسے پیر سمجھا جاتا ہے کہ جڑا یا ضرورت ہو کاٹ پائے تو یا ضرورت ہو مالا پار لے، انہوں پیر سمجھا جاتا ہے. لیکن نہیں، پیر وہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کا نمازی بھی ہوتا ہے، جو کعبے کا حاجی بھی ہوتا ہے، جو زکات بھی دینے والا ہوتا ہے صاحب استطاعت ہو تو، جو غریبوں کا سینے سے لگانے والا ہوتا ہے، جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، اس کے غریب اس کے پاس آ جائے اسے بھی سینے سے لگاتا ہے، امیر آ جائے تو اس کے روپ میں بھی نہیں آتا. دین کی تعلیم ضرور دے گا لیکن روپ میں نہیں آتا. امام فخر الدین رازی زندگی کے آخری لمحات آ گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر 360 دلائل قائم کیے تھے. عالم آدمی تھے نا، مفسر تھے، عظیم عالم تھے. 360 دلائل قائم کیے اللہ کی توحید پر. جب آخری وقت آ گیا نا، بستر پہ موجود ہے، عدالت ہے، بیماری ہے، لگ رہا ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابلیس آ گیا انسانی صورت میں. اس کا فخر الدین رازی دنیا سے جا رہے ہو؟ فرمایا لگتا تو ایسا ہی ہے. کہنے لگا اچھا اللہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک. اس نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے ایک دلیل پیش کر دی. اب علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے. آج کل لوگ، کچھ لوگ علم سے بھی بڑے ملوک ہو جاتے ہیں نا. جو بندہ عربی زیادہ بولے، جو بندہ آیتوں کے نمبر فٹافٹ بتا دے، فلاں آیت، فلاں سورت، فلاں صفحہ، فلاں لائن یہ بتا دے، اور گیتا میں یہ لکھا ہے، اور جناب والا بائبل میں یہ لکھا ہے، اور فلاں میں یہ لکھا ہے، جو فوراً بتا. لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا بڑا عالم ہے جی، بہت بڑا عالم ہے جی. لیکن علم زیادہ ہونا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. علم زیادہ ہونا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو بندہ یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، اس کے علم کو ہم کیا کریں؟ ایک وقت کا آج کل بھی ہے، ذاکر نائک کو لوگ بڑا سنتے تھے. آج کل بھی کچھ لوگ ہوں گے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتائیں گا. وہ جی ایسے ایسے بتاتا ہے جی. میں کہا جی جیسے جیسے بھی بتاتا ہے، لیکن اہل ایمان یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے. یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں، وہ جاہل ہے، اجہل ہے. کیا ہوا؟ ایک دلیل پیش کی، شیطان نے دلیل کو رد کر دیا. اس نے کہا نہیں، یہ دلیل آپ کی کمزور ہے، اس میں یہ کمزوری ہے. اب فرمایا کوئی بات نہیں، دوسری دلیل دے دی. اس نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا. تیسری دلیل دے دی، اس نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا. کرتے کرتے 360 دلائل ایک ایک کر کے امام غازی اسے بتاتے رہے. وہ ہر دلیل کو ریجیکٹ کرتا رہا. دلائل ختم ہو گئے، امام غازی پریشان ہو گئے. لیکن ساتھ ہی خیال آیا اپنے پیر صاحب کا. اپنے پیر صاحب کا خیال آ گیا. دل ہی دل میں کہا مرشد دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا ہے. یہ بڑی ایمان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. 360 دلائل میں نے بڑی محنت سے قائم کیے تھے، لیکن سارے کے سارے جسے ریجیکٹ کر دیے ہیں. مجھ سے رب آپ ہی مدد کریں گے تو ایمان بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. آپ کے پیر صاحب اس وقت وضو فرما رہے تھے، وہیں سے پانی کا چھٹا مارا جو آپ کے مرید کے چہرے پہ لگا، اور ساتھ آواز آئی اس بے ایمان سے کہہ دو کہ اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب پیر ایسا ہو تو پھر تقویٰ قائم رہتا ہے، پھر تقویٰ قائم رہتا ہے، ورنہ تقویٰ تو کیا ایمان بھی چلا جاتا ہے.
ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو بات شروع کی تھی میں نے قربانی کی، قربانی 10 ذی الحج کو کرنی ہے، لیکن قربانی قبول کس کی ہوگی؟ اب تو آپ کی بات ہے، کس کی قبول ہوگی؟ تقوی والوں کی۔ تقوی کس سے ملے گا؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے، خیرات سے تقوی ملے گا۔ لیکن تقوی قائم کیسے رہے گا؟ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، اللہ کے ولی کے دامن کے ساتھ چمٹ جانے سے تقوی قائم رہے گا۔ اور تقوی کے 2 اور رسول بھی آپ کو بتا کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقوی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تقوی ہوتا ہے ظاہر کا، ایک ہوتا ہے باطن کا۔ ظاہر کا تقوی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھے گا بڑا متقی ہے۔ بندہ زکات دے، دیکھنے والا کہے گا بڑا متقی ہے۔ بندہ حج کرے، دیکھنے والا کہے گا بڑا متقی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو خدا جانے۔ کیا پتہ وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہو، کیا پتہ وہ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ ظاہر کا تقوی موجود ہے لیکن باطن کا موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک تقوی ہے دل کا، جب دل کے اندر تقوی ہو تو پھر ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر کا تقوی تو ملے گا نماز سے، وہ تو ملے گا زکات سے، وہ تو ملے گا صدقات سے، وہ تو ملے گا عبادات سے، لیکن دل کا تقوی کہاں سے ملے گا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ کوئی تھوڑی سی قیمت تو دے دے نا تاکہ میں آگے چلوں، اور یہ قیمت واپس آپ کے پاس ہی آئے گی۔ ہاں فائدہ آپ کو ہی ملے گا۔ کیا فرمایا کہ دل کا تقوی کہاں سے ملے گا؟ 2 چیزیں ہیں جو میرے نالج میں ہیں، تیسری اگر کسی اور کے پاس ہو تو مجھے بتائیں، میں شکریہ ادا کروں گا، اس لیے کہ میں کامل صاحب بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے نالج میں ہو، میں شکریہ ادا کروں گا۔ میرے نالج میں 2 چیزیں ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ اس کے دل کو متقی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا پہاڑی بھی اور مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ جو صفا کا احترام کرے، جو مروہ کا احترام کرے، اسے دل کا تقوی ملے گا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ صفا مروہ ان کا احترام کرنے سے تقوی کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری بندی ان میں بھاگی تھی، میری بندی نے ان پیس پہ قدم لگائے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آپ کی زوجہ آپ کی اہلیہ اگر صفا پہ قدم لگائے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، اگر مروہ پہ قدم لگائے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور ان کی تعظیم سے تقوی مل جاتا ہے، تو جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے، جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور نیچے آ جائیے، اور نیچے آ جائیے۔ آقا کا مقام تو بہت بڑا، حضرت مائی حاجرہ اللہ کی ولیہ ہیں، بہت بڑا مقام، لیکن میں کہتا ہوں اور نیچے آ جائیے، جہاں آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں خواجہ کے قدم لگے ہیں، جہاں عند الولی کے قدم لگے ہیں، جہاں میرے علی کے قدم لگے ہیں، جہاں کسی اللہ والے کے قدم لگ جائیں وہ جگہ من شعائر اللہ بن جاتی ہے اور اس سے دل کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میرا معبود گفتگو کر رہا ہو، جب میرا معبود تشریف فرما ہو تو میرے معبود کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے۔ اگر بولو گے اعمال ضبط ہو جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اگر تم تقوی چاہتے ہو تو تقوی تمہیں میرے محبوب کی تعظیم سے ملے گا، دل کا تقوی محبوب کی تعظیم سے ملے گا۔ آئیے مل کے دعا کریں خالق کائنات ہمیں دل کا تقوی بھی نصیب فرمائے اور ظاہر کا تقوی بھی نصیب فرمائے۔ اور قربانی کے حوالے سے ایک بات آخری یہ ہے، آخر اسلام کے ساتھ گرامی کہ جو طاقت
حسن ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آقا کی ناراضگی ہے، اس لیے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ وما علینا الا البلاغ من سنت۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ